میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، میں آج آپ کے سامنے ایک خوبصورت ٹاپک کے اوپر گفتگو کرنا چاہتا ہوں، اور یہ ٹاپک ان لوگوں کے لیے نہایت دلچسپ ہے جو کسی نہ کسی طریقے سے قانون کے ساتھ یا عدالتی کاموں میں جڑے ہوئے ہیں۔ ان میں وکلاء بھی ہیں، ان میں کونسلرز بھی ہیں، تو شاید ان کے لیے یہ مضمون کافی دلچسپ ہو۔ میرے آج کے مضمون کا عنوان ہے یسوع کے غیر قانونی مقدمے کے قانونی تقاضے۔ 2-3 دن کی بات ہے، میں ایک ملحد گروپ جس کو ایتھیسٹ کہتے ہیں ان کی کچھ گفتگو سن رہا تھا ٹی وی کے اوپر، اور پھر ایسے ہوتا ہے کہ جب بھی گڈ فرائیڈے کا دن یا ایسٹر کا دن قریب ہوتا ہے تو ایسے پروگرام اکثر ٹی وی کے اوپر چلتے رہتے ہیں، انٹرنیٹ پہ چلتے ہیں ایسے پروگرام۔ اور پھر جب میں یہ پروگرام سن رہا تھا تو مجھے پالوس رسول کا وہ قول جو اس نے کرنتھیوں کی کلیسیا کے نام لکھا ہے وہ بہت یاد آیا۔ پالوس رسول کہتا ہے کہ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے لیے بیوقوفی ہے، مگر نجات پانے والوں کے لیے خدا کی قدرت۔ پالوس رسول کا یہ بیان آج کی دنیا میں ان گروپوں پر لاگو ہوتا ہے جو یسوع کی صلیب پر یقین نہیں رکھتے اور اپنے پروگراموں میں یسوع کی صلیب کے ٹھٹھے اڑاتے ہیں۔ اور وہ ایتھیسٹ گروپ اس پوائنٹ کے اوپر گفتگو کر رہے تھے، Christians should thankful to Jews who crucified Jesus، کہ مسیحیوں کو ان جوز کا شکر گزار ہونا چاہیے جنہوں نے یسوع کو صلیب دیا، کیونکہ وہ لوگ جنہوں نے یسوع کو صلیب دیا وہ مسیحیوں کے نجات کے اس پروگرام کا حصہ تھے۔ اور پھر اگر یسوع کو صلیب دیا جانا خدا کی طرف سے ہی تھا تو کسی نہ کسی نے تو یہ عمل پورا کرنا تھا، یہ وہ کہتے ہیں اپنی گفتگو میں۔ مگر وہ نہیں جانتے کہ یسوع کا صلیب دیا جانا خدا کی طرف سے تو تھا، مگر افسوس ان پر جس کے ذریعے یہ کام ہوا۔ یسوع کو 30 سکوں میں بیچا گیا، مگر افسوس یہودا اسکریوتی پر جس نے یہ کام کیا۔ یسوع کو عدالتوں میں جانا پڑا، مگر افسوس ان عدالتوں پر۔ یسوع کو اپنی صلیب اٹھانی پڑی، مگر افسوس ان پر جنہوں نے یسوع کے کاندھے پر صلیب رکھی۔ یسوع کے ہاتھوں اور پاؤں میں کیل گاڑے گئے، مگر افسوس ان پر جنہوں نے یہ کیل گاڑے۔ ایسے لوگوں کے لیے یسوع خود کہتا ہے متی 26 باب کی 24 آیت میں، ابن آدم جیسا کہ اس کے حق میں لکھا ہے جاتا ہی ہے، لیکن اس آدمی پر افسوس جس کے وسیلے سے ابن آدم پکڑوایا جاتا ہے، اور اگر وہ آدمی پیدا ہی نہ ہوتا تو اس کے لیے اچھا تھا۔ یسوع کا یہ بیان صرف یہودا اسکریوتی کے لیے نہیں، سب ان لوگوں کے لیے ہے جو اس عمل کا حصہ تھے، چاہے وہ قائفہ ہو، چاہے وہ صدر عدالت کا ممبر ہو، چاہے وہ رومی حکومت کا پلاطس۔ ہاں، وہ سوال کہ Christians should be thankful to Jews who crucified Jesus، لیکن جو لوگ یہ گفتگو کرتے ہیں وہ یہ نہیں جانتے کہ یسوع نے کبھی بھی ان کی اتھارٹی کو تسلیم نہیں کیا، چاہے وہ قائفہ کا سسرخانہ ہو، قائفہ خود ہو یا پائلٹ ہو۔ یسوع نے موت قبول کی، مگر ان لوگوں کی اتھارٹی کو کبھی قبول نہیں کیا۔ یسوع نے تو قائفہ کو خود کہا کہ تو مجھ سے کیوں پوچھتا ہے؟
اور پھر اس نے پلاطوس سے کہا کہ تیرے پاس کوئی اختیار نہیں، یہ اختیار تجھے خدا کی طرف سے ملا ہے۔ اس لیے یسوع نے نہ صدر عدالت کی اتھارٹی کو قبول کیا، یسوع نے نہ پلاطوس جو گورنر تھا اس کے اختیار کو قبول کیا۔ یسوع خاموش رہا۔ اس کی خاموشی کا یہ مطلب ہے کہ آپ اگر عدالت میں خاموش ہیں تو آپ یہ امپریشن دینا چاہتے ہیں کہ آئی چیلنج یور اتھارٹی۔ یہ آج بھی عدالتوں میں ہوتا ہے۔ عدالتوں میں جج بار بار یہ کہتا ہے کہ آپ خاموش کیوں ہو، آپ جواب کیوں نہیں دیتے۔ دراصل وہ بندہ جو جواب نہیں دے رہا وہ آپ سے یہ کہنا چاہتا ہے کہ آئی ڈو ناٹ ایکسیپٹ یور اتھارٹی۔ اس سے پہلے کہ ہم اس سارے عمل کے، اس ساری عدالتی کارروائی کے قانونی پہلوؤں پر گفتگو کریں، میں یہاں پہ 2 کرداروں کے بارے میں کچھ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ پہلا قیافہ، اس کا پورا نام یوسف قیافہ تھا۔ یوحنا رسول فرماتے ہیں کہ یسوع کو پہلے حنا کے پاس لے جایا گیا جو قیافہ کا سسر تھا، اور پھر وہاں سے یسوع کو قیافہ کے پاس لے جایا گیا۔ قیافہ سن 18 CE سے 36 CE تک صدر عدالت کا چیف پریسٹ رہا۔ اس کے رومی حکومت کے ساتھ بڑے گہرے تعلقات تھے، اور خاص طور پر وہ پلاطوس کا بڑا اچھا دوست تھا، اور وہ اس سے پہلے قیافہ چیف پریسٹ بننے سے پہلے پلاطوس کا پریفیکٹ بھی رہا ہے، اور قیافہ ہیکل کی ٹریجری کا مالک تھا، ہیکل کی پولیس کا مالک تھا، اور مذہبی رسومات کو ادا کرنے کا بھی وہ مالک تھا۔ یہ ساری ذمہ داری قیافہ کی تھی۔ اور میں قیافہ کے متعلق یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ قیافہ ایک صدوقی تھا، اور یہ جو گروپ صدوقیوں کا گروپ ہے یہ ریزریکشن کے اوپر یقین نہیں کرتے۔ اسی وجہ سے وہ یسوع کے خلاف ہو گیا۔ ایک تو یسوع نے جب ہیکل میں سے کاروبار کرنے والوں کو وہاں سے مار کے بھگایا، اور دوسرا یسوع نے لازرس کو جب قبر سے زندہ کیا، اس کو مردوں میں سے زندہ کیا، اور صدوقیوں کی تعلیم کے مطابق یہ ان کے ایمان کے خلاف تھا۔ اب دیکھتے ہیں کہ پلاطوس کون تھا۔ اس کا پورا نام مارکس پینتوس پلاطوس تھا، اور وہ یہودا کا گورنر تھا 26 CE سے 36 CE تک، اور اس کو سیجنس، ایک جو مشیر تھا رومن امپائر کا، اس کی سفارش پر گورنر رکھا گیا۔ شروع میں اس کے یہودیوں کے ساتھ اچھے تعلقات نہیں تھے، کیونکہ وہ بہت سخت گورنر تھا، اور اس نے کیا کیا کہ پورے یروشلم میں رومی شہنشاہ کی تصاویر لگا دیں، جو ایک چیلنج تھا جو یہودیوں کے لیے قابل قبول نہیں تھا۔ اور پھر اس پلاطوس کو 36 AD میں اپنے عہدے سے ہٹا دیا گیا، کیونکہ اس کے اوپر چارج تھا کہ اس نے لوگوں کو موت کی سزا سنوائی ہے بغیر کسی عدالتی کارروائی کرنے کے۔ اور پھر وہ جو تاریخ ہے سیزریا کی، رومی حکومت کی، اس کے مطابق پلاطوس نے رومی شہنشاہ کے حکم پر خودکشی کر لی تھی۔ اور پھر جوزفس جو ایک یہودی تاریخ دان ہے، وہ لکھتا ہے کہ جیوز اور رومنز کی جو پہلی لڑائی ہوئی تھی 60s سے 70s AD میں، اس کی جو وجہ تھی وہ بھی پلاطوس ہی تھا، اور اسی وجہ سے، پلاطوس کی وجہ سے یہودیوں نے بغاوت کی تھی۔
آئیے اب ہم یسوع کے عدالتی کارروائی کے بارے میں چند ضروری پوائنٹس پر گفتگو کرتے ہیں۔ اس کو میں دو حصوں میں تقسیم کروں گا۔ پہلا عام قانونی پہلو اور دوسرا موسوی قوانین کے مطابق قانونی پہلو۔ آئیے دیکھتے ہیں عام قانونی پہلوؤں میں کیا پوائنٹس پائے جاتے ہیں۔ یسوع کے اوپر دو مقدمے چلائے گئے۔ پہلا مقدمہ وہ مذہبی جرم کا تھا، اور وہ جو صدر عدالت تھی، جب یسوع کو اس کے سامنے پیش کیا گیا تو اس کے اوپر فالس پروفیسی کرائم تھا، جس کی سزا استثنا 18:20 کے مطابق سزائے موت تھی۔ اور وہ جرم کیا تھا؟ وہ جرم یہ تھا کہ یسوع کہتا ہے کہ میں اس ہیکل کو گرا کر اپنے ہاتھوں سے گرا کر اور بغیر ہاتھوں کے بنا دوں گا۔ یہ یسوع کے اوپر جرم تھا۔ اور پھر مرکز کی انجیل کے مطابق اس جرم کے خلاف کوئی ٹھوس گواہی پیش نہیں کی گئی۔ جب قیافہ نے اٹھ کر یسوع سے پوچھا، لیکن یسوع خاموش رہا۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس پروسیس کو جو آج کل امریکی قانون ہے اس کے مطابق پلیڈس فار 50 کہتے ہیں۔ یہ دراصل 5th امینڈمنٹ کا ایک قانون ہے جس کے مطابق ملزم کو خاموش رہنا اس کا حق ہے۔ یہاں پہ یسوع پلیڈس فار 50 کر رہا ہے۔ یسوع کے خاموش ہونے کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں۔ پہلا کہ یسوع عدالت کو تسلیم نہیں کرتا، اور پھر دوسرا شاید قانون دان یہ سوچتے ہوں گے کہ خاموش رہنا ہی اس کی فیور میں جاتا ہے۔ لیکن میرے نزدیک یسوع اس عدالت کی اتھارٹی کو تسلیم نہیں کر رہا، اس لیے یسوع خاموش رہا۔ یسوع کا پہلا ٹرائل جو تھا وہ صدر عدالت کے سامنے ناکام ہو گیا۔ جو الزام انہوں نے جھوٹی نبوت کا یسوع کے اوپر لگایا وہ ثابت نہ ہو سکا، کیونکہ اس کی گواہی دینے والا کوئی نہیں تھا، وہ گواہ پیش نہیں کر سکے۔ اس لیے انہوں نے سوچا کہ یسوع کے اوپر دوسرا الزام لگایا جائے، اور دوسرے الزام کے لیے انہوں نے یسوع کو رومن گورنر کے پاس پیش کیا۔ یہاں یہ میں بات کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ سین ہینڈرن کے پاس اس وقت جو صدر عدالت تھی، اس وقت موت کی سزا دینے کا اختیار نہیں تھا، کیونکہ رومی حکومت نے ان سے یہ اختیار واپس لے لیا ہوا تھا۔ تو اس لیے اگر صدر عدالت اس کو موت کی سزا دیتی بھی ہے تو اس کی توسیع جو ہے وہ گورنر ہی کر سکتا تھا، اور گورنر کے پاس پورا اختیار تھا کہ وہ سین ہینڈرن کی سزائے موت کی تجویز کردہ سزائے موت کا وہ جائزہ لے۔ لیکن یہودی اس بات پر مجبور ہو گئے کہ یسوع کے اوپر دوسرا مقدمہ چلایا جائے۔ دوسرا مقدمہ کیا تھا؟ یہودیوں کا بادشاہ، جو رومی حکومت کے خلاف بغاوت کا مقدمہ تھا، اور اس بغاوت کی جو سزا تھی وہ سزائے موت تھی۔ یہاں بھی میں یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جیزس پلیڈس 50 اگین، جیزس پلیڈس دا 5th اگین۔ یہاں پر بھی اس نے الزام کا جواب نہیں دیا، اور صرف یہی پلاطوس کو کہا کہ جیسا تو کہتا ہے۔ اس کی پھر دو وجوہات ہو سکتی ہیں کہ وہ یسوع جو ہے وہ پائلٹ کے اختیار کو تسلیم نہیں کرتا، پلاطوس کے اختیار کو تسلیم نہیں کرتا، اور
کچھ لوگوں کا یہ خیال ہوگا کہ اس کی خاموشی اس کی فیور میں جاتی ہے، لیکن پھر میں یہ بیان کرتا ہوں، میرے نزدیک یسوع دراصل پلاطوس کے اختیار کو چیلنج کر رہا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ یہ اختیار تجھے خدا کی طرف سے دیا گیا ہے۔ آئیے ہم ذرا اس مقدمے کے وہ پہلو دیکھیں موسوی قوانین کا جائزہ لیتے ہوئے۔ بہت سے اسکالر اس بات پر متفق ہیں کہ یسوع کے ٹرائل میں کم از کم 18 موسوی قوانین توڑے گئے، اور یہ جو شروع ہوئی یسوع کی عدالت وہ قیافہ کے گھر میں ہوئی تھی، جبکہ یہ کارروائی کورٹ آف ہیوسٹون جو کمرہ عدالت تھا، جو عدالت کے لیے مخصوص حصہ تھا، ہیکل کے پاس ہی بنایا گیا تھا، وہاں ہونی چاہیے تھی۔ تو دراصل جو عدالت کی جو کارروائی تھی وہ موسوی شریعت کے شروع میں سے موسوی شریعت کے خلاف تھی۔ آئیے ہم ان 18 پہلوؤں کو دیکھیں۔ پہلا پہلو، ایک ساتھی کو گواہی دینے کی اجازت نہیں ہو سکتی۔ یہودا یسوع کے خلاف گواہی نہیں دے سکتا تھا۔ یہودا اسکریوتی یہاں پہ یسوع کا ساتھی تھا، اور موسوی قانون کے مطابق وہ یہ گواہی نہیں دے سکتا تھا۔ اور پھر دوسرا، ملزم سے کوئی نجی فرد پوچھ گچھ نہیں کر سکتا تھا۔ یسوع کو حنا کے پاس لے جانا غیر قانونی تھا۔ نمبر 3، منشا اور تالمود کے قانون کے مطابق کوئی قانونی کارروائی رات کے وقت نہیں ہو سکتی تھی۔ اور پھر یسوع کے خلاف کارروائی رات کی تاریکی میں شروع کی گئی۔ نمبر 4، صدر عدالت کا کوئی جج بھی یسوع کے خلاف الزامات نہیں لا سکتا تھا۔ یہ کام گواہوں کا تھا، مگر انہوں نے جو گواہ پیش کیے وہ بھی جھوٹے تھے، وہ بھی بعد میں مکر گئے۔ نمبر 5، سبت کی تیاری کے دن یعنی جمعہ کا دن مقدمہ نہیں چلایا جا سکتا تھا، خاص کر کیپٹل پنشمنٹ کا مقدمہ۔ نمبر 6، صدر عدالت کیپٹل پنشمنٹ یا کیپٹل ٹرائل کے لیے ایک دن میں فیصلہ نہیں دے سکتی تھی، کیونکہ ضروری تھا کہ یہ رسم تھی کہ جب بھی کیپٹل پنشمنٹ کی وہ کارروائی کریں اس سے پہلے قربانی کی دی جائے، اور پھر جب اس کا فیصلہ سنایا جائے پھر اس کی قربانی دی جائے۔ لیکن یسوع کے ٹرائل کے سلسلے میں ایسا کچھ نہیں کیا گیا جو موسوی شریعت کے خلاف تھا۔ نمبر 7، اور پھر موسوی قانون کے مطابق جھوٹی گواہی دینے والوں کی بھی وہی سزا تھی جو کہ مین مجرم کی یا ملزم کی تھی۔ لیکن یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ جھوٹے گواہوں کو چھوڑ دیا گیا۔ نمبر 8، ملزم کو اپنے دفاع کے لیے ایک فرینڈ آف کورٹ، جو کہ ملزم کی طرف سے فرینڈ آف کورٹ جو تھا ہونا ضروری تھا۔ اور پھر اکثریتی فیصلہ جو تھا، جو متفقہ فیصلہ تھا، اس کو کیپٹل پنشمنٹ کے طور پہ کبھی نہیں مانا جاتا تھا۔ اگر متفقی فیصلہ سارے ججوں کا ایک ہی فیصلہ ہو جائے تو آٹومیٹیکلی وہ کیس خارج ہو جاتا تھا۔ نمبر 9، کوئی ملزم اپنے خلاف خود گواہی نہیں دے سکتا تھا۔ یسوع نے اس بات پر اتفاق کیا کہ وہ وہی ہے جس کا انہوں نے دعویٰ کیا تھا، اور یہ بات عدالت میں یسوع کے خلاف نہیں جا سکتی تھی۔ سیلف وٹنس کی اجازت نہیں تھی۔ نمبر 10، کاہن قیافہ اپنے کپڑے نہیں پھاڑ سکتا تھا۔ یہ عدالتی قوانین کے خلاف تھا کہ اس نے اپنے کپڑے پھاڑے۔ اس کو گرینڈ سٹینڈ کہتے ہیں۔ قیافہ یہ نہیں کر سکتا تھا۔
नंबर 10, मुलज़म को अपने दफा के लिए काफ़ी वक्त दिया जाना था, मगर ऐसा लगता है कि सदर अदालत किसी जल्दी में थी। वो कोई जल्दी में ये फ़ैसला करना चाहते थे। और जैसे पहले कहा गया है कि कैपिटल पनिशमेंट का या कैपिटल ट्रायल जो होता है, उसका फ़ैसला मुतफ़िका तौर पर होने का मतलब ये है कि मुकदमा खुद ब खुद खारिज समझा जाता है। सदर अदालत में उन मेंबरान को शामिल किया गया जो वो समझते थे कि वो यीशु के ख़िलाफ़ हैं, लेकिन उन मेंबरान को इनवाइट या मदऊ नहीं किया गया जो थोड़े बहुत यीशु के हक़ में थे। नंबर 13, मुकदमे की समाअत अदालत की बजाय काइफा के घर में से शुरू हुई और उसका कुछ हिस्सा उसके बाद जो है वो मखसूस जगह के ऊपर हुआ, लेकिन काइफा के घर में या काइफा के महल में ये कार्रवाई जो थी ये गैर कानूनी थी। नंबर 14, अदालत ने यहूदा को मसीह के ख़िलाफ़ गवाही देने के लिए रिश्वत दी थी। ये गैर कानूनी था, वो उसको रिश्वत से नहीं ख़रीद सकते थे। नंबर 15, जजों को किसी सूरत में भी मुलज़म को असल्ट करने की इजाज़त नहीं थी, लेकिन बाइबल में लिखा हुआ है, अंजील में लिखा हुआ है कि काइफा ने यीशु के मुंह पर थूका। नंबर 16, सदर अदालत ने यीशु को सजाए मौत दिलवाने के लिए अपने इल्ज़ामात को बदल लिया। तौहीन मदद को बदल कर गद्दारी का मुकदमा बना दिया जो मूसवी शरीयत के ख़िलाफ़ है। एक मुकदमे में एक ही इल्ज़ाम लग सकता था, दूसरा इल्ज़ाम नहीं लग सकता था। और नंबर 17, कैपिटल ट्रायल की कार्रवाई एक ही दिन में मुकम्मल करना मूसवी कानून के मुताबिक गैर कानूनी था। वो एक ही दिन में ये ट्रायल मुकम्मल नहीं कर सकते थे। उन्हें एक दिन में कार्रवाई करने के बाद रात को घर जाना था और वहाँ से फिर वापस आके दूसरे दिन अपनी कार्रवाई पर नज़रसानी करके फिर फ़ैसला सुनाना था। एक ही दिन में वो कार्रवाई नहीं कर सकते थे। ये मूसवी शरीयत के जो कवानीन की किताब है उनमें लिखा हुआ है। और फिर नंबर 18, आखिर में यीशु के ख़िलाफ़ झूठी गवाही देने वालों की सज़ा भी वही थी जो कि यीशु के ख़िलाफ़ ट्रायल में जो सज़ा तजवीज़ की गई थी। जिसने यीशु के ख़िलाफ़ गवाही दी थी उसकी भी वो यही सज़ा थी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। अगर आप लूका रसूल की अंजील 23 बाब 50 से 56 आयत में देखें कि यूसुफ अरिमतिया का रहने वाला भी कौंसिल का मेंबर था, लेकिन ये यीशु के मुकदमे में उस कार्रवाई का हिस्सा नहीं था। उसने यीशु की लाश पिलातूस से हासिल की और उसके दफनाने के सारे इंतज़ामात निकोदेमुस के साथ मिलकर किए। तो इन सब पॉइंट से हम देखते हैं कि यीशु के ख़िलाफ़ जो भी ट्रायल हुआ वो मूसवी शरीयत के मुताबिक नहीं था। ये सारे का सारा ट्रायल गैर कानूनी था। जब यीशु अदालत लगाएगा, जब यीशु तख्त की अदालत पर बैठा होगा, तो ये सारे लोग जो यीशु के ख़िलाफ़ मुकदमे में शामिल थे, ये फिर यीशु के सामने पेश होंगे। ये यीशु की मर्ज़ी है कि उनको मुआफ़ करते हैं। अगर तो ये इन्होंने अपने गुनाहों का इकरार किया है, यीशु से मुआफ़ी मांगी है, तो फिर अगर यीशु ने इनको मुआफ़ कर दिया है तो वो यीशु की मर्ज़ी। लेकिन अगर यीशु ने इनको मुआफ़ नहीं किया या इन्होंने अपने गुनाहों की मुआफ़ी नहीं मांगी, तो मेरी यीशु से यही गुजारिश है कि जब तो अदालत में आए, अदालत में बैठे, कार्रवाई शुरू करने से सबसे पहले इन लोगों को बुलाना अपने सामने
ان لوگوں کو کہنا کہ میرے سامنے پیش ہوں، اور پھر زمین سے وہ ساری سلیبیں منگوا کر ان لوگوں کو سب برگزیدہ لوگوں کے سامنے پھانسی پہ لٹکانا۔ مجھے پتہ نہیں کہ یہ دعا سنی جا سکتی ہے یا نہیں، لیکن یہ میرے دل کی خواہش ہے، اور یہی ہمارے سارے مسیحیوں کی دلی خواہش ہونی چاہیے کہ وہ لوگ جنہوں نے یسوع کے ساتھ دھوکہ کیا اور پھر اپنے گناہوں کا اقرار نہیں کیا، ان کے ساتھ بھی وہی برتاؤ ہونا چاہیے جو انہوں نے یسوع کے ساتھ کیا تھا۔ امید ہے کہ میری آج کی یہ شارٹ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ تھینک یو ویری مچ اینڈ ہیو اے نائس ڈے۔ خدا حافظ۔